بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 ذی-القعدہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو مارا گیا، یکم محرم الحرام کو جب طبیب آیا، طبیب نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو کہنے لگا اے امیر المؤمنین، آپ اپنی وصیت تحریر فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، دودھ آپ کی پسلیوں سے نکلنا شروع ہوا۔ طبیب نے یہ حالت دیکھی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر، آپ اپنے والد کے پاس آ جائیں اور ان سے وصیت پوچھ لیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ حذیفہ بن یمان کو بلائیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتائے تھے۔ جب ان کو بلایا گیا، آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تو فرمانے لگے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے کس غرض سے یاد کیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا حذیفہ بن یمان، آپ مجھے بتا دیں کیا میرا نام بھی ان منافقین میں شامل ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے حذیفہ، آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ہاں یا نہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار کیا، قسم دلائی، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نام نہ بتاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المؤمنین، میں تمام ان لوگوں کے نام جانتا ہوں، تمام ان منافقین کے نام جانتا ہوں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کا نام ان منافقین میں شامل نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، پھر فرمانے لگے اے بیٹا، آپ چلے جائیں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ کا بیٹا عمر بن خطاب یہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پتہ لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرحبا، ان کو کہیں کہ لے آئیں، ہم ضرور بضرور اپنی جگہ ان کو عنایت فرمائیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، دفن ہوا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر آ کر حجرے مبارک کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی وصیت کے مطابق جب روضہ رسول کے سامنے پیش کیا گیا، پھر ایک دفعہ اجازت طلب کی گئی تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب مرحبا مرحبا، یا عمر بن خطاب مرحبا۔ جب یہ آواز سنائی دی تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ اے عبداللہ بن عمر، جب تو یہ دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہوا تو یہ سمجھ جانا کہ میری جو موت ہوئی یہ ایمان کی حالت میں ہوئی، کیوں کہ جب کوئی منافق مرتا ہے تو حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ سامعین محترم، یہ جب جگہ دی گئی تو کسی نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے یہ جگہ کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جزا کا بدلہ، کہ احسان کا بدلہ جزا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پوچھا گیا کون سا ایسا احسان ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو جگہ منتخب کی تھی اس جگہ میں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو جگہ عنایت فرمائی؟ سامعین محترم، امی عائشہ نے فرمایا کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو حضرت عمر فاروق کی منشا کے مطابق، ان کے جو ارادہ تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو میں نے آج اسی احسان کے بدلے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ چھوڑی تھی، جو پڑوس میں جگہ چھوڑی تھی، آج اسی احسان کے بدلے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عطا فرما دی۔ حدیث پاک میں ہے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ نے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تھا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اے میرے اصحاب، اے میرے پیارو، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا، میرے دائیں جانب حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور ہم جب اٹھیں گے اسی حالت میں میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی احسان والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔